بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں خلاصے کے طور پہ 8 باتیں اہم ہیں۔ اس پارے میں سورہ عنکبوت کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الاحزاب کا ابتدائی حصہ پڑھا گیا ہے۔ پہلی بات جو سورہ عنکبوت میں ہے، اللہ پاک نے حکم دیا اس امت کو کہ تم نماز کو قائم کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تم نماز کو قائم کرو، اور پھر اس کی حکمت اور اس کی برکت بیان کی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تمہیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے روک دے گی۔ اگر تم اپنی زندگی میں نماز کا اہتمام پیدا کر لو، پابندی شروع کر دو، تو تمہارے اندر سے 2 چیزیں نکلیں گی، بے حیائی اور برے کام۔ یہ نماز کی پابندی اور اہتمام کا نقد فائدہ ہے۔ لیکن بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے اور ذہن میں ایک خیال آ سکتا ہے کہ بھئی ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر گناہ بھی ہوتے ہیں۔ کتنے سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو پکے نمازی بھی ہوتے ہیں اور غلط کام بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک اپنے کلام میں بات فرما رہے ہیں اور ہمیں اس کے برعکس نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ دیکھیں، ایک انسان کسی بھی چیز کے استعمال کا طریقہ اگر نہیں جانتا تو نقصان تو اٹھائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ اب چھری ہے، اب چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن اب انسان اس چھری کو غیر ذمہ دار فرد کے حوالے کر دے تو وہ اس سے نقصان کرے گا نا۔ ہم بچے کو چھری کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اسے نہیں پتا کہ اس سے پھل کاٹنا ہے یا کسی کا پیر کاٹنا ہے۔ نماز کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، بشرطے کہ وہ نماز صفات والی ہو۔ جیسے نماز کے پڑھنے کا حق ہے، ہم اس طرح نماز پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم میں سے ہر ساتھی اپنی نماز پہ غور کریں کہ واقعی یہ حقیقی نماز ہے یا برائے نام نماز ہے۔ بس کھڑے ہو گئے، دماغ کہیں پر ہے، خیالات کہیں پر ہے، نگاہیں کہیں پر ہے، بس ہو رہی ہے۔ چونکہ آواز اسپیکر میں آ رہی ہے اللہ اکبر تو چل رہے ہیں۔ لیکن جیسے امام صاحب کے ساتھ فارغ ہو گئے، اپنی نماز شروع کی، تو اب کچھ نہیں پتا ہے کہ دوسری رکعت ہے، تیسری رکعت ہے۔ کبھی قیام میں سجدے کی تسبیح شروع کر دی، سجدے میں رکوع کی تسبیح شروع کر دی، اچانک خیال آتا ہے او یہ تو گڑبڑ ہو رہی ہے میری۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا دوست۔ تو یہ معاملات ہے، اس لیے کہ نماز تو ہے، نماز کی طرف توجہ نہیں۔ قرآن جس نماز کی بات کرتا ہے اس سے مراد وہ نماز ہے جو ایک اہتمام اور خشوع اور خضوع کے ساتھ ہو۔ ہم نماز پر محنت کریں، نماز کو بنائیں، نماز کو سیکھیں، نماز کو ترتیب اور آداب کے ساتھ ادا کریں۔ آپ دیکھیں زندگی میں فرق کیسے نہیں آتا، ضرور آئے گا۔ دوسری بات، سورہ روم میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ غلبت الروم، کہ روم والے وہ مغلوب ہو گئے، یعنی ناکام ہو گئے، لیکن وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس ناکامی کے بعد جلد ہی یہ روم والے غالب آ جائیں گے۔ اب غور کیجئے گا دوست، آپ جانتے ہیں کہ روم ایک ملک کا نام ہے، آج بھی دنیا کے نقشے پر یہ ملک موجود ہے۔ یہ ایک سلطنت ہے اور عیسائی سلطنت ہے۔ جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی،
دنیا میں دو بڑی طاقتیں آپس میں لڑ رہی تھی. یہ ہر زمانے کا ایک ضابطہ ہے کہ دو طاقتیں ٹکرا رہی ہوتی ہیں. ایک طاقت جو تھی وہ فارس کی تھی، آتش پرست. یہ مشرک تھے، اور یہ فارسی ریاست جو ہے اس کا اس وقت دنیا کا تقریباً حصہ یہ ہمارے پڑوسی ملک ایران ہے. یہ اس زمانے کا فارس ہے. آج بھی آتش پرستوں کی سب سے بڑی آبادی وہ ایران میں، ایک بڑی مقدار میں. تو ایک تو آتش پرست تھے، مشرک تھے، اور دوسری طاقت جو اس وقت تھی وہ روم کی تھی. یہ مذہب کے اعتبار سے عیسائی تھے. تو آپ آسان الفاظ میں سمجھے کہ ایک طاقت مشرک آتش پرست تھے اور دوسری طاقت اہل کتاب عیسائی تھے، آسمانی کتاب کے ماننے والے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بعد تو عیسائیت کا دور ختم ہو گیا نا دوستو. اب تو وہ نہیں ہے، اب تو وہ منسوخ ہو گیا. ایک وقت میں برحق تھا، صحیح تھا، لیکن جب اس کا وقت مکمل ہوا تو اب اس کا نظام نہیں چل سکتا. اس کو آپ سادہ سے انداز میں اگر سمجھے، ذہن قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، جیسے کسی بھی چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی. اب 30 مارچ 2026 ایکسپائری ڈیٹ ہے. اس سے پہلے وہ چیز قابل استعمال ہے، اس کے بعد نہیں. عیسائیت برحق تھی کب تک؟ جب تک اللہ کے آخری پیغمبر تشریف نہیں لے آئے. جب آ گئے تو ختم. اب دو سپر طاقتیں، ہر ایک اس کوشش میں ہوتا تھا کہ میں دنیا کی بادشاہت مجھے مل جائے، میں سپر پاور بنوں. تو کبھی ایک غالب، کبھی دوسرا غالب، کبھی ایک کامیاب، کبھی دوسرا. یہ تو جیسے نظام ہے جنگ کا چل رہا ہوتا ہے. اب آپ حضرات آ جائیں دوستوں مکی زندگی میں، مکہ مکرمہ آ جائیں. مکہ مکرمہ میں ایک طبقہ تھا مشرکین کا، ہے نا، وہ بت پرستی کرتے تھے. ایک طبقہ تھا مسلمانوں کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری نبوت پر، ختم نبوت پر ایمان لائے. بات سمجھ؟ تو گویا یہاں بھی دو قسم کے ذہن چل رہے تھے. اب دنیا سے عالمی خبریں آتی ہیں کہ بھائی کبھی روم کامیاب ہوا، کبھی فارس کامیاب ہوا. اچھا، اللہ نے انسان کو مزاج دیا ہے کہ یہ دو طاقتوں میں سے ایک کے قریب ذہنی طور پہ ضرور ہوتا ہے دوستو. اور میں ہمیشہ ساتھیوں کو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے آج کل بھی اتفاق سے کرکٹ کے میچ چل رہے، تو اب دیکھیں کوئی بھی ٹیم دوسری ٹیم سے لڑ رہی ہو، لیکن اگر ایک طرف انڈیا ہو اور دوسری طرف کوئی بھی ملک ہو، سری لنکا ہو، آسٹریلیا ہو، ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، ایو من کان، تو ہم پاکستانی ذہنی طور پر اپنا مخالف کس کو بنا لیتے؟ انڈیا کو. حالانکہ کون سا اس سے ہمارا سسرالی رشتہ ہے یا کیا ہے، لیکن ایک ذہنی طور پہ ہم، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے ہماری نہیں بنتی. ہم ان سے 2 جنگیں کر چکے ہیں، بلکہ 3 کر چکے ہیں، تو نہیں بنتی. تو ان سے جو بھی لڑے گا تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اس کی حمایت کریں گے. تو اب مکہ کے مشرکین کھڑے ہو جاتے تھے کن کے ساتھ؟ جی فارس، اس لیے کہ شرک میں دونوں ایک جیسے ہیں نا. اور مسلمان ذہنی طور پر کن کے ساتھ ہوتے تھے؟ روم، اس لیے کہ آسمانی کتاب ان کے پاس بھی تھی، آسمانی کتاب ہمارے پاس بھی تھی. بہرحال ایک بڑی جنگ ہوئی اور اس میں فارس نے روم کو بدترین شکست دے دی، اور ایسی شکست دی کہ لگتا تھا کہ اب دوبارہ روم کبھی اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اس کی کہانی ختم ہو گئی. ایسی صورتحال بن گئی. لیکن قرآن کی جو آیات اتری نا سورہ روم کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ روم نے شکست کھائی لیکن عن قریب یہ دوبارہ کامیاب ہوگا.
قرآن نے کہا، لیکن عقل نہیں مان رہی تھی کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا، وہ اتنا مار کھا چکے ہیں، اتنا پٹ چکے ہیں، اب یہ کیسے ہوگا۔ جیسے انسان اگر دیکھے تو ہمارے فلسطینی بھائی بیچارے کہاں لگ گئے، لیکن حدیث نے وعدہ کیا ہے کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور اس دجالی فتنے کو تباہ و برباد کر دیں، ختم ہو جائے۔ ہمیں تو اس پر ایمان ہے نا دوستو۔ تو جب یہ آیات اتری تو مشرکین نے مذاق اڑایا کہ دیکھو ہم تو کہتے تھے کہ یہ کوئی وحی نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا کہ روم کبھی غالب آئے گا، وہ تو منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ بحث ہو گئی، کس کی؟ ایک مشرکین کے ایک سردار تھے عقبہ ابن ابی معیط، اور یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دونوں کی بحث ہو گئی۔ عقبہ نے کہا کہ ہو نہیں سکتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہو کر رہے گا، قرآن نے کہا ہے ہوگا۔ اس نے کہا شرط لگائے، شرط لگائے۔ شرط کیا لگی کہ 3 سال تک دیکھتے ہیں، 3 سال، اگر 3 سال کے اندر روم نے اپنا بدلہ لیا تو حضرت ابو بکر سے کہا آپ جیت جائیں گے، میری طرف سے 10 اونٹ آپ کے ہو جائیں گے، اور 3 سال کے اندر اگر روم نے اپنا بدلہ نہیں لیا تو میں جیت گیا۔ عقبہ نے کہا آپ مجھے 10 اونٹ دیں گے۔ دیکھیں یہ ایک شرط ہے، اور ایسی شرط لگانا شرعی اعتبار سے اب جوا ہے، جوے کے حکم میں، لیکن اس وقت تک احکامات قمار جوے کے نہیں اترے تھے دوستو۔ قرآن کو سمجھیں گے تو کوئی اشکال نہیں آئے گا آپ پر۔ اب اس وقت ایسی شرط لگانا درست تھا، لگا دی شرط، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آ کر حضور کو بتایا کہ میں عقبہ سے شرط لگا کے آیا ہوں کہ 3 سال میں۔ آپ نے فرمایا تمہیں مجھ سے مشورہ کرنا تھا۔ قرآن میں لفظ استعمال ہوا ہے فی بضع سنین، فی بضع، با ضاد عین۔ یہ بضع عربی قاعدے کے اعتبار سے ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، 3 سے 9 تک۔ اور انہوں نے شرط کتنے سالوں کی لگائی؟ 3۔ وہ انہوں نے ابتدائی پوائنٹ کو لیا تھا۔ آپ نے فرمایا ایسا کرو جاؤ اور عقبہ سے کہو کہ شرط تو لگاتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ابتدا کی نہیں انتہا کی لگائیں، 9 سالوں کی، کہ بھئی 9 سال تک دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ برا محسوس کرے گا، ناراض ہوگا، تو اس سے کہنا کہ 10 اونٹوں کے بجائے 100 اونٹ، کہ 9 سالوں میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، پھر جو جیتا وہ دوسرا اس کو 100 اونٹ دے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جا کے بات کی، اس نے جب 100 اونٹوں کا سنا تو کہا بالکل ٹھیک، 3 اور 9۔ یہ بات ہو گئی مکی دور میں۔ مکی دور ختم ہوا، حضور علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور سن 2 ہجری میں اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہوا۔ پہلا غزوہ کون سا؟ غزوہ بدر۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے دوستوں کہ غزوہ بدر کی اسلامی تاریخ کیا ہے؟ 17 رمضان ہے دوستوں، اور آج کیا ہے؟ آج 16 ہے نا، کل 17 ہے، یہ 17ویں شب ہے دوستوں۔ دیکھیں آج وہی شب ہے جس میں اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہوا ہے، غزوہ بدر۔ غزوہ بدر ہوا، اور آپ نے اس کی تفصیلات سنی ہے کہ بڑا اللہ پاک کا عجیب نظام ہوا۔ 313 کے لشکر نے جا کر 1000 کافروں کے بڑے اور مضبوط لشکر کو شکست فاش دی بدر کے میدان میں۔ ممکن نہیں تھا لیکن اللہ کے حکم سے ہو گیا، اور دنیا کے اندر ایک پیغام گیا کہ آخری پیغمبر کی چھوٹی سی جماعت نے کفر کی اتنی بڑی جماعت کو شکست دی، 70 سردار مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور بڑا ایک رعب قائم ہو۔
اب یہ خوشی کا ایک موقع تھا اور مسلمان اس خوشی کے ساتھ بدر سے نکل کے مدینہ آ رہے تھے کہ دیکھا ایک دور سے ایک شخص، ایک قاصد آ رہا ہے، اور اس نے آ کر ایک ڈبل خوشخبری دے دی کہ روم اور فارس کی جو جنگ شروع ہوئی تھی تو آج روم نے بھی فارس کو شکست دے دی۔ تو گویا کہ خوشی پر ایک خوشی کی ایک اور خبر آ گئی۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کا جو فرمان ہے اس کے صحیح اور برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ برحق ہے۔ تیسری بات، سورہ روم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دنیا کے نظام میں فساد مچ جاتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، لیکن اس کی وجہ کیا ذکر کی؟ بما کسبت ایدی الناس، دنیا کے نظام میں پریشانی کے آنے کا بڑا سبب انسان کے اپنے کیے ہوئے برے اعمال ہیں۔ انسان کے برے اعمال کا اثر حالات پہ ضرور پڑتا ہے دوستو۔ اب ہم یہ تو سب رو رہے ہیں کہ جی یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اور آگے اور بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے نا۔ بھئی 2 ہفتوں کا پیٹرول ملک میں رہ گیا ہے، سارا نظام جام ہو جائے گا۔ ایک تو تعجب کی بات یہ ہے کہ لڑے کوئی روئے کوئی، لڑائی کہاں ہوئی اور مصیبت کہاں آتی، یہ سمجھ نہیں آتا۔ جو لڑے مرے وہ تو 3-4 دن میں ان کی کہانی درست ہو گئی، ویل سیٹ ہو گئے، اور ہم وہیں پر جو ہے وہ مرثیہ خوانوں کی طرح جو ہے وہ تعزیت میں بیٹھے جاتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے۔ خیر، اب برے اعمال کا اثر حالات پہ پڑتا ہے دوستو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب ہم چاہیں اس کی کتنی بھی تعویل کریں کہ جی یہ حکومت آئی تو یہ ہوا، وہ آیا تو یہ ہوا، یہ ہوا تو یہ ہوا، یہ بجٹ بنا تو یہ نقصان ہوا، اور اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں، اس لیے کہ انسان اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہے دوستو۔ میں یہ کہوں کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ میرا بھی ہے، کہ میں بھی جھوٹ بولتا ہوں، میں بھی دھوکہ دیتا ہوں، میں بھی نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں بھی گانے سنتا ہوں، تو اس کا برا اثر ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی اصلاح بھی بہت ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ چوتھی بات، سورہ لقمان کے اندر اللہ کے ایک نیک بندے کا تذکرہ ہے جن کا نام حضرت لقمان ہے۔ یہ اللہ کے ولی ہے، نبی نہیں، لیکن اللہ نے ان کو بڑی حکمت اور دانائی دی۔ اس لیے آپ سنتے ہیں نا حکیم لقمان کے اقوال، دانائی کی باتیں، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی۔ اس صورت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور یقین کریں کہ والدین ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کی صحیح تربیت ہو نا، یہ تو کوئی نہیں چاہتا خدا نخواستہ میری اولاد بگڑ جائے۔ تربیت اولاد کے لیے آپ سمجھے کہ ایک تربیتی چارٹ اگر کوئی چاہے نا کہ مجھے کوئی ایسا مختصر نصاب مل جائے، وہ سورہ لقمان کی تفسیر پڑھے دوستو، مستند تفسیر، آپ کا بہت کام آسان ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بہت تفصیلی بات ہے لیکن میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ تصحیح عقائد، تصحیح اعمال، تصحیح اخلاق، خلاصے کی بات، تربیت کی بنیادی اینٹ عقیدہ ہے۔ عقیدہ درست ہو پھر اعمال کی تربیت ہے، اعمال کی محنت ہو، اس کے بعد اخلاق بنانا ہے دوستو۔ یہ پوری زندگی کا گوشوار ہے۔ بچہ جب پیدا ہو، حدیث نے بھی کہا کہ اس کو سب سے پہلا لفظ کیا سکھاؤ؟ اللہ کا سکھاؤ، اللہ کا نام سکھاؤ، اس لیے کہ اس کو توحید پر لانا ہے، اس کا ایمان بنانا ہے، اس کے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے۔ اب اے فار فلاں اور بی فار فلاں اور سی فار فلاں اپنی جگہ ہے دوستو۔ مسلمان بچہ اللہ کا نام کب سیکھے گا، کلمہ کب سیکھے گا؟ اس نے بہت کچھ سیکھ لیا، اس نے گانے سیکھ لیے، اس نے ڈانس سیکھ لیا، خدا نخواست سب چیزیں سیکھ لی۔ یہ آج جو رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر بچوں کو لا کر اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے دوستو۔
افطاری کا وقت گیا، تراویح کا وقت گیا، سحری کا وقت گیا، ایک تماشا بن چکا ہے دوست. یہ تربیت نہیں ہے، ضیاء وقت ہے. تو پہلے عقیدے کی اصلاح، پھر اعمال سکھائے ان کو. نماز، یا بنیا اقم الصلاۃ، پھر اخلاق. وقصد فی مشیک، بیٹے زمین پر چلو گے نا نرم پیر رکھنا. وغضض من صوتک، آواز نیچے رکھ کے، پست کر کے رکھ، اونچی آواز میں بڑوں سے بات نہیں کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے کسی کے سامنے مت چلنا. تربیت اخلاق ہے دوست. اچھا جی، کتنی باتیں ہو گئی؟ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات سورہ لقمان کے اندر، علم غیب کلی، عالم الغیب صرف کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ نہیں. اللہ پاک نے اس سورت کے بالکل آخری آیت میں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، انسان کل کیا کرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی. 5 چیزیں ذکر کی. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. ان 5 باتوں کا علم سوائے اللہ کی ذات کے اور کسی کے پاس نہیں. تو جب یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے تو معلوم ہوا کہ غیب سارا کا سارا اللہ کے پاس ہے. بات سمجھ میں؟ پیغمبر بھی اپنے علم میں محتاج ہوتے ہیں وحی کے آنے کے. اگر وحی نہ آئے تو پیغمبر کو اس چیز کا علم نہیں ہو سکتا دوست. 6ٹھی بات سورہ الف لام میم سجدہ میں قیامت کے دن کی کیفیت بیان کی. فرمائے تم سوچو اس دن کو، اس وقت کو جس دن مجرم سر جھکا کے کھڑے ہوں گے. ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، شرمندگی کے مارے مجرمین کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اے اللہ ابصرنا وسمعنا، دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، اب یقین آ گیا کہ واقعی جو کہا جا رہا تھا وہ صحیح تھا، یقین آ گیا. فرجعنا، بس درخواست یہ کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے واپس دنیا میں بھیج دیں، اب ہم صحیح ہو کے آئیں گے. آپ بتائیں دوستوں کہ اس درخواست کا اس وقت کوئی فائدہ ہے؟ ٹکے کا فائدہ نہیں. وقت گزر گیا. ہر چیز کا دوستوں بزرگوں ایک وقت ہے. آج دنیا کی زندگی میں وقت ہے توبے کا، اصلاح کا، اللہ سے معافی مانگنے کا، اللہ کے سامنے رونے کا، ندامت کا، شرمندگی کا، اپنے برے اعمال کو نیک اعمال سے تبدیل کر. یہ سب کچھ آج ہو سکتا ہے، لیکن جس دن سانس اور جسم کا رشتہ ٹوٹا سب ختم ہو جائے گا. 7ویں بات سورۃ الاحزاب میں زمانے جاہلیت کی ایک غلط اور قبیح رسم کی اصلاح اور درستگی. جاہلیت میں ایک طریقہ چل رہا تھا کہ لوگ منہ بولی اولاد کو سگی اولاد کا درجہ دیتے تھے. منہ بولی اولاد سمجھتے ہیں نا؟ متبنہ انسان کسی کی اولاد کو بیٹا کہہ دے. یہ تو عام ہے، جیسے ہم چھوٹے بچوں کو، بزرگ ہر بچے کو کہتے ہیں بیٹا ہے، یہ ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہماری اولاد ہے. منہ بولے بیٹے یا منہ بولی اولاد، یہ تو دنیا میں ایک تصور چلا ہوا آ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس اولاد کو وہ سب کچھ دیا جائے گا جو سگی اولاد کا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی کہ کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی جگہ دوسرے والد کی طرف اپنی نسبت کر دے. یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کر سکتے. ولدیت کے خانے میں اپنے والد کا نام آئے گا، چاہے بچے کی پرورش کہیں بھی ہو جائے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ میراث میں اس بچے کا اس طرح حصہ نہیں ہو سکتا جیسے سگی اولاد کا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟
تیسری بات کہ اس منہ بولے بیٹے کی اگر شادی کرا دی جائے تو سگے بیٹے کی بیوی تو بہو ہے نا، بہو کہتے ہیں نا اس کو، بہو کے ساتھ رشتہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کس کا؟ سسر کا، وہ سارے رشتے یہاں، لیکن منہ بولے بیٹے میں یہ معاملہ نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے بات؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو اپنا متبنہ بنایا، منہ بولا بیٹا بنایا، جن کا نام حضرت زید ہے، ماشاءاللہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے، ان کا نام بھی قرآن میں ہے، کل کی تراویح میں آئے گا انشاءاللہ۔ ان کا نکاح حضور نے کیا حضرت زینب سے، حضرت زینب سے، اور حضرت زینب ایک بڑے خاندان کی بچی تھی، عالی خاندان تھا، لیکن حضور نے رشتہ بھیجا، انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا، ہم نے مان لیا، ہو گیا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نہیں چلا، نہیں بنی، بہت کوشش ہوئی، نہیں بنا۔ حضور علیہ السلام چاہتے تھے کہ یہ رشتہ نہیں ٹوٹے، کیوں؟ اس لیے کہ زینب بڑی قربانی دے کے آئی تھی، ان کے بھائی نے اپنی بہن کا رشتہ بہت بڑے خاندان میں کرنا تھا، لیکن جب حضور کا پیغام آیا تو بس ختم، دے دی، اب نہیں بن رہا۔ اب حضور علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوگا، انہوں نے میری وجہ سے قربانی دی، اور اب تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ رشتہ چل نہیں سکتا، اس کو ختم کریں، اور ختم کرنے کے بعد جب حضرت زینب کی عدت گزر جائے گی تو پھر تو وہ آزاد ہو گئی۔ تو حضور سے فرمایا گیا کہ آپ کا نکاح ہم نے زینب سے پڑھا دیا۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے پڑھا دیا، اس لیے حضرت زینب باقی ازواج پہ فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو زمین پہ ہوئے ہیں، میرا نکاح اللہ نے عرش پہ خود پڑھا ہے۔ یہ وہ شان والی صحابیہ ہے، وہ ام المومنین۔ تو جب یہ نکاح ہوا نا تو لوگوں نے باتیں، بھئی یہ کیسے ہو، یہ تو حضور کی بہو تھی، بہو سے تو نہیں ہو سکتی شادی، حالانکہ بہو تو نہیں بن رہی تھی نا، منہ بولے بیٹے۔ تو اللہ نے اس معاملے کی وضاحت کی کہ یہ جاہلیت کا ایک طریقہ تھا جس کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ آٹھویں اور آخری بات، سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک نے فرمایا اہل ایمان کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے پیغمبر کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں کسی کو آئیڈیل بناؤ، نمونہ بناؤ، پسندیدہ شخصیت بنانا ہے، تو وہ ایک ہستی ہو سکتی، اور وہ ہستی کن کی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں قرآن نے طے کیا ہے، اس کے بعد باقی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حضور کی ذات مبارکہ کو فرمایا یہ تمہارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، بنیاد ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے پوچھے نا، یہ تو آج کل کا ایک عام سوال ہے، بھئی آپ کے آئیڈیل کون ہے، تو ہمارے پاس سیدھا سا ایک ہی جواب ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق۔